اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ نوح مکیۃ سورہ نوح مکی صورت ہے۔ اس کی 28 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا۔ ان انذر قومک، کہ اپنی قوم کو خبردار کرو، ڈراؤ، من قبل، اس سے قبل کہ ان یأتیہم عذاب علیم، کہ ان کے پاس کوئی دردناک عذاب آ جائے۔ اس سورہ میں نوح علیہ السلام کی قوم اور حضرت نوح علیہ السلام کو ان کو دعوت دینے کا ذکر ہے، اس لیے اس کا نام سورہ نوح ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام تھا عبد الغفار۔ ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے کیونکہ طوفان نوح میں سوائے چند لوگوں کے تمام لوگ غرق ہو چکے تھے، اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے پھر نئی نسل چلی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کے پاس بھیجا تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں، اس سے پہلے کہ ان کے پاس دردناک عذاب آ جائے۔ قال یا قوم، چنانچہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے لیے ایک صاف صاف خبردار کرنے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرو، واتقوہ، اور اس سے ڈرو، واطیعون، اور میرا کہنا مانو، میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دے گا، ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور تمہیں ایک مقرر وقت تک باقی رکھے گا۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، بے شک جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو پھر وہ مؤخر نہیں ہوتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم سمجھتے ہوتے۔ یغفر لکم من ذنوبکم میں یہ من تبعیضیہ ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض، یعنی اگر اس سے من تبعیضیہ ہی مراد دیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ ایمان لانے سے تمہارے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے جن کا تعلق حقوق اللہ سے، یعنی بعض گناہ، کیونکہ حقوق العباد کی معافی کے لیے ایمان لانے کے بعد بھی یہ شرط ہے کہ جو حقوق ادائیگی کے قابل ہیں ان کو ادا کرے، جیسے مالی واجبات، قرض وغیرہ، اور جو قابل ادائیگی نہیں ہیں، جیسے زبان یا ہاتھ سے کسی کو ایذا پہنچائی جائے تو اس کی معافی مانگی جائے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایمان لانے سے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس میں بھی حقوق العباد کی ادائیگی یا معافی شرط ہے۔ اور بعض مفسرین نے من تبعیضیہ کے بجائے من زائد لیا ہے، مراد یہ ہے کہ ایمان لانے سے تمہارے سب گناہ معاف ہو جائیں گے۔ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اجل کے معنی مدت اور مسمى سے مراد متعین کردہ، مطلب یہ ہے کہ اگر تم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اس مدت تک دنیا میں مہلت دے گا جو تمہارے لیے مقرر اور متعین ہے، یعنی مقرر مدت عمر سے پہلے تمہیں کسی دنیاوی عذاب میں پکڑ کر ہلاک نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان نہ لائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ مدت مقررہ سے پہلے ہی تم پر عذاب آ جائے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ تاکہ عذاب تم سے ٹل جائے، اور پھر فرمایا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی قوم کو رات دن حق کی دعوت دی ہے، فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری دعوت کا اس کے سوا کوئی نتیجہ نہیں ہوا کہ وہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور میں نے جب بھی انہیں دعوت دی ہے کہ تاکہ آپ ان کی مغفرت فرمائیں، جعلوا اصابعهم فی آذانہم، تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے دیں، واستغشوا ثیابہم، اور اپنے کپڑے اپنے اوپر لپیٹ لیے، واصروا،
اور اپنی بات پر اڑے رہے، واستکبر استکبارا، اور تکبر ہی تکبر کا مظاہرہ کرتے رہے۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں پکار پکار کر دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم، پھر میں نے ان سے اعلانیہ بھی بات کی۔ واسررت لہم اسرارا، اور چپکے چپکے بھی سمجھایا۔ فقلت استغفروا ربکم، چنانچہ میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے مغفرت مانگو۔ انہ کان غفارا، یقین جانو وہ بہت بخشنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ اب یہ استغفار کے فوائد بھی ہیں کہ نوح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اللہ سے مغفرت مانگو، اپنے رب سے استغفار کرو، تو وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ ایک بزرگ کا واقعہ بھی ہے کہ ان سے کسی نے کہا کہ حضرت بارش نہیں ہو رہی، بارش کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، دعا فرمائیں، تو انہوں نے فرمایا کہ استغفار کرو۔ پھر کسی نے پوچھا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ پھر کسی نے پوچھا کہ مال و دولت میں کمی ہے، رزق میں تنگی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ استغفار کرو۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آپ سے 3 سوال کیے گئے لیکن جواب ایک ہی تھا کہ استغفار کرو۔ تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، کہ وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہاری خاطر نہریں مہیا کرے گا۔ تو یہ استغفار کے دنیاوی فوائد ہیں۔ اصل فائدہ تو یہ ہے کہ انسان گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عظمت سے بالکل نہیں ڈرتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں تخلیق کے مختلف مرحلوں سے گزار کر پیدا کیا ہے، جو کہ مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کیا تم نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح آسمان اوپر تلے پیدا فرمائے مختلف طبقات میں۔ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ، اور ان میں چاند کو نور بنا کر، وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور سورج کو چراغ بنا کر پیدا کیا۔ وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ نے تمہیں زمین سے بہترین طریقے پر اگایا ہے۔ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا، پھر وہ تمہیں اسی میں بھیجے گا۔ وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، اور وہیں سے پھر باہر نکال کر کھڑا کرے گا۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا، اور اللہ نے ہی تمہارے لیے زمین کو ایک فرش بنا دیا ہے۔ لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا، تاکہ تم اس کے کھلے ہوئے راستے پر چلو۔ قال نوح الرب، نوح علیہ السلام نے فرمایا میرے پروردگار، انہم عصونی، ان لوگوں نے میرا کہنا نہیں مانا۔ یعنی اوپر جو پوری نصیحت ہے مختلف طریقوں سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، جب انہوں نے بات نہ مانی تو نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے میرے رب، ان لوگوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا، اور ان سرداروں کے پیچھے چل پڑے جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان پہنچانے کے سوا کچھ نہیں دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے بڑی باری مکاری سے کام لیا ہے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور اپنے آدمیوں سے کہا کہ اپنے معبودوں کو ہرگز مت چھوڑنا۔ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا، اور نہ ود، ولا سواع، اور نہ سواع کو کسی صورت میں چھوڑنا۔ یہ ان کے بت تھے، ود اور سواع۔ ولا یغوث و یعوق، اور نہ یغوث اور یعوق، و نصر، اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ یہ سب ان کے بتوں کے نام ہیں جن کو حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پوجا کرتی تھی، یغوث، یعوق، نصر وغیرہ۔ وقد اضلوا کثیرا، اس طرح انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ ولا تزد الظالمین الا ضلالا، لہٰذا یا رب آپ بھی ان کی گمراہی کے سوا کسی اور چیز میں ترقی نہ دیجیے۔
یعنی ان ظالموں کو ان کی گمراہی میں اور بڑھا دیجیے۔ یہاں یہ شبہ نہ کیا جائے کہ انبیاء علیہ السلام کا فرض منصبی قوم کو ہدایت کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی کی بد دعا کیسے کی؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تو خبر دے دی تھی کہ اب ان میں کوئی مسلمان نہیں ہوگا، اس لیے ان کا گمراہی اور کفر پر مرنا یقینی تھا۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی بڑھا دینے کی دعا اس لیے فرمائی کہ جلد ان کا پیمانہ لبریز ہو جائے اور ہلاک کر دیے جائیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرما دیا تھا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ایمان کی کوئی امید نہیں تھی، اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی گمراہی اور ہلاکت کی بد دعا کی۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، ان لوگوں کے گناہوں کی وجہ سے ہی انہیں غرق کیا گیا، پھر آگ میں داخل کیا گیا۔ فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور انہیں اللہ کو چھوڑ کر کوئی حمایتی میسر نہیں آیا۔ وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ اے میرے پروردگار، ان کافروں میں سے کوئی ایک باشندہ بھی زمین پر باقی نہ رکھ۔ انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر آپ ان کو باقی رکھیں گے تو یہ آپ کے بندوں کو گمراہ کریں گے۔ ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی جو اولاد پیدا ہوگی وہ بھی بدکار اور پکی کافر ہی پیدا ہوگی۔ رب اغفر لی ولوالدی، میرے پروردگار میری بخشش فرما دیجئے۔ ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات، میرے والدین کی بھی اور ہر اس شخص کی بھی جو میرے گھر میں ایمان کی حالت میں داخل ہوا ہے۔ ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کو تباہی کے سوا کوئی اور چیز عطا نہ فرما۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کی اس دعا کو اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ پھر عذاب نازل ہوا، اس عذاب کی صورت کس صورت میں نازل ہوا یہاں پر اس کا ذکر نہیں ہے، وہ باقی کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کہ ایک کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، پھر جو نجات پانے والے تھے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ان کے گھر والے ایمان لانے والے تھے وہ کشتی میں سوار ہوئے سوائے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کنعان کے، تو وہ کنعان بھی ان کافروں کے ساتھ غرق ہو گیا۔ جو لوگ کشتی میں سوار نہیں ہوئے ان پر سیلاب آیا، طوفان آیا اور وہ غرق ہو گئے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے 4 بیٹوں میں سے ایک تو غرق ہو گیا، باقی جو 3 بچے تھے ان سے ہی پھر ساری نسل انسانیت چلی تھی۔